اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں آج کل تو اس طرح سے ٹریننگ کورسز کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں کمیونیکیشن پہ، لیکن بہت ٹریننگ کورسز ہوتے رہے ہیں، آئی ایم شور ابھی بھی ہوتے ہوں گے، چونکہ جب تک ہم ہیں تب تک کمیونیکیشن کی ضرورت قائم ہے۔ جیسے ابن انشا نے اردو کی آخری کتاب کے دیباچے میں لکھا تھا کہ جب تک یہ دنیا موجود ہے، جب تک اس دنیا میں عبرت پکڑنے کی ضرورت موجود ہے تب تک اس کتاب کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب تک اس دنیا میں لوگ موجود ہیں تو کمیونیکیشن تو چلے گی۔ تو اس میں یوزولی ایک ایکسرسائز کرواتے تھے چائنیز وسپر کے نام سے، کہ اگر 20 لوگ بیٹھے ہیں تو کوئی ایک سینٹنس، کوئی ایک سٹیٹمنٹ اس کو بتا دی اور اسے کہا کہ کان میں، اگلے کے کان میں آپ بتا دیں، وہ اگلے سے اگلے سے اگلے سے اگلے۔ تو جب وہ 20ویں شخص تک پہنچتی تھی تو ہمیشہ انویریبلی اس کی شکل مکمل طور پر بدل چکی ہوتی تھی۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے پہلے شخص کو کہا ہے کہ جی وہ منصور صاحب نے خالد صاحب کو 20 سیب دیے تھے کہ لوگوں میں تقسیم کر دیں، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، بڑی سمپل ہے بظاہر، کہ منصور صاحب نے خالد صاحب کو 20 سیب دیے کہ لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، لیکن اتنی سمپل سٹیٹمنٹ جب آخری شخص تک پہنچتی ہے تو وہ کچھ اور ہی ہو جاتی ہے کہ منصور صاحب نے خالد صاحب کو کہا تھا کہ 20 سیب بازار سے لے کے آئیں، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ یہ چائنیز اس پر بڑی کامن ایکسرسائز ہے، آپ میں سے بہت لوگوں نے کی بھی ہوگی۔ کمیونیکیشن کا یہ مسئلہ ہے کہ جب بات ایک شخص سے دوسرے کو پہنچتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کی شکل بدلتی جاتی ہے، تو جتنے لوگوں سے ہو کے چلتی ہے اتنی اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ اور اسی لیے جو آج کا ٹاپک ہے وہ میں یہ آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ پروٹیکٹ یور سیلف اگینسٹ ہیئر سے، سنی سنائی پہ مت جائیے، چونکہ یہ تو ویسے بھی ظاہر ہے، ویسے بھی کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے کہ آپ جو سنیں اس کے پیچھے چل پڑیں۔ ضروری ہے نا سمجھنا کہ واقعی یہ بات ہوئی بھی نہیں ہوئی۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، بہت سال پہلے ایک باقاعدہ ہنگامہ ہوا، بیکاز ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کا کوئی میگزین ایک آتا تھا، اس میں کوئی آرٹیکل آ گیا اور وہ آرٹیکل سے لگا کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ بلاسفمی ہو گئی ہے، اور وہ جناب نکل کھڑے ہوئے سب لوگ اور انہوں نے جا کے توڑ پھوڑ کر دی، فلاں کر دیا، یوں کر دیا۔ اور میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ یار وہ کدھر ہے آرٹیکل، کچھ پتہ ہے وہ کیا لکھا کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتہ، بہت سارے لوگوں کو بات کا بھی نہیں پتہ کہ بات اصل میں ہے کیا۔ اچھا جا رہے ہیں، چلو بھی چلو بھی چلو۔ اور یہ ہمارا عام کامن معاملہ آج بھی ہے کسی بھی معاملے میں، اچھا یہ ہو گیا، چلو بھی چلو، کوئی پتہ نہیں کیا ہوا، سب چل پڑیں گے اٹھا کے، ڈنڈے اٹھا کے بھی چل پڑیں گے، ویسے بھی چل پڑیں گے، اصل بات کسی کو نہیں پتہ، بلکہ بات ہی نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے انفارچونیٹلی یہ تو ایک سچویشن ہے ہیئر سے کی، کہ اس نے کہا تھا تو مجھے، ایک تو ہم ڈائریکٹ بھی یہ چلتے ہیں، آپ کو کس سے پتہ چلا؟ مجھے اس نے کہا تھا جی، اچھا اس سے پوچھیں اس کو کس سے پتہ چلا؟ مجھے فلاں نے کہا تھا۔ وہ آپ اس کو ٹریس کرنے نکلیں نا، اس ٹریل کو، کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، تو آپ کو یا تو ٹریل ملے گی نہیں، یا اگر مل جائے گی فارچونیٹلی تو پتہ یہ چلے گا تو بات ہی نہیں تھی وہ تو کیا ہے یہ؟ ہم کیوں اس کا شکار ہوتے رہتے ہیں؟ اور یہ آفیسز میں بھی بہت چلتا ہے، ایک دوسرے کو یار تجھے پتہ چلا یہ ہو گیا، اچھا کس نے بتایا؟ وہ فلاں نے بتایا، اچھا اچھا اچھا، ہاں یار وہ فلاں تو مقولہ آدمی ہے، وہ تو بس وہ بات کی معتبری ثابت ہو جاتی ہے، مقولہ آدمی ہے، مقولہ، چلو جی، مقولیت سے چلتے چلتے نامقول ہو جاتی ہے وہ، اور بس پھر وہ چلتی رہتی ہے۔ تو چھوڑ دیں اس بات کو، آپ ہر بات جو آپ تک پہنچتی ہے اس کو تھوڑا سا تو اپنے طور سے ایویلیویٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلے تو یہ ایویلیویٹ کرنا چاہیے کہ یہ بات ممکن ہے یا نہیں، پھر یہ ایویلیویٹ کرنا چاہیے کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، پھر یہ بات دیکھنی چاہیے کہ جس کا وہ ریفرنس دے رہا ہے اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے۔ تو بات کسی نہ کسی حد تک سمجھ آ جائے گی،
اور فرض کیجئے کریڈیبلٹی بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، فلاں بھی ہے، اور آپ کو ثابت ہو گیا جناب اپنے طور سے کہ بڑی نہایت اوتھینٹک بات ہے، اوکے فائن ہے، آپ کیا کریں گے اس کا؟ کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے نا. دیر از نتھنگ دیٹ یو کین ڈو اباؤٹ اٹ، رائٹ. فرض کیجئے آپ کو پتہ چلا بڑے بڑے ریلائبل سورسز سے آپ تک بات پہنچی کہ جی کمپنی سوچ رہی ہے کہ 10 لوگوں کو نکال دے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے. اب وہ کہاں سے نکالیں گے، کس کس ڈپارٹمنٹ سے، یہ پتہ نہیں، یہ کانفیڈینشیل. لیکن لسٹیں بن گئی ہیں جی، بس نام تیار ہو گئے ہیں جی، اور بس بندے نکال دیے جائیں گے. اوکے فائن. آپ نے سوچا دیکھا کمپنی کے حالات کیا ہیں، ملک کے حالات کیا ہیں، ہاں جی بڑا پریشر چل رہا ہے اور کمپنی کی پروفٹیبلٹی شاید کم ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کمپنی اس طرح سوچ رہی ہو، چونکہ ساری دنیا میں لوگ نکال رہے ہیں. پتہ چلتا ہے جی اوریکل نے 2000 بندے نکال دیے، تو میٹا نے جناب 15,000 بندے نکال دیے، گوگل نے 25,000 بندے نکال دیے، تو ہمارے یہاں بھی 10 نکل جائیں گے تو کوئی بعید تو نہیں ہے. اوکے فائن، سمجھ آ گئی بات کی. اب آپ کیا کریں گے اس کا؟ کین یو اسٹاپ اٹ؟ آف کورس یو کی ناٹ. کیا آپ اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں آپ کو نہیں پتہ. ہو سکتا ہے آپ بھی نمبر 1 پہ آپ ہی کا نام ہو خدا نخواستہ، اور کل صبح آپ کو بتا دیا جائے یا 2-4 دن میں بتا دیا جائے کہ جی بہت شکریہ، آپ کی بڑی سروسز تھیں لیکن ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے. اٹ ہیپنز ایوری ڈے ایوری ویئر انکلوڈنگ پاکستان. تو آپ کیا کر لیں گے اس کا؟ جو کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ یہ خبریں سن کے اور آگے پھیلانے کے، آپ نے سنا، آپ نے 4 لوگوں کو بتایا، انہوں نے 40 لوگوں کو بتایا، اور ایک پوری افراتفری مچ گئی، اور ہر کوئی جو ہے وہ اس پریشانی میں مبتلا ہو گیا، کام چھوڑ دیا، اسی خیال میں پھر رہے ہیں پتہ نہیں یار کون نہیں، پتہ نہیں کون نہیں، پتہ نہیں کون. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کو یقین بھی ہو گیا، فار ایگزامپل یہ ایکسٹریم سچویشن ہے، انتہائی سچویشن ہے کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ بات سچ ہو سکتی ہے، تو پھر بھی آپ اس کو روک نہیں سکتے. ہاں پھر آپ یہ کر سکتے ہیں جو کرنا چاہیے، کہ پھر آپ اس پہ کام شروع کر دیں فوراً کہ اگر یہ واقعہ ہو گیا تو میرا اگلا سٹیپ کیا ہوگا، رائٹ. وچ مینس کہ آپ کو کوئی آلٹرنیٹیو دیکھ لینے چاہیے نا پھر، یا دیکھنے شروع کر دینے چاہیے. آج تک تو آپ نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن اب چونکہ ایک بات ہو گئی ہے اور حالات کے مطابق لگتا ہے کہ اس کا امکان ہے، ہو سکتا ہے، تو پھر آپ اس پہ کام شروع کر لیجئے نا. اپنا وقت ادھر ادھر ضائع مت کیجئے گفتگو میں، آپ فوری طور پہ اس پہ کام شروع کر دیجئے. جو بھی آپ کا نیٹ ورک ہے، کنیکشنز ہیں، جس طریقے سے بھی آپ اپروچ کر سکتے ہیں، گو ٹرائی فائنڈ آلٹرنیٹیو کہ کیا کرنا ہے. اپنے آپ کو اس صورتحال سے کوپ کرنے کے لیے امیڈیٹلی کیا کرنا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو اپنے کچھ اننیسیسری ایکسپینسز فوری طور پہ کنٹرول کرنے پڑیں کہ اچھا یار چلو میں کم از کم میرے پاس کچھ اتنی سیونگ ہے کہ میں 2-3 مہینے گزار سکتا ہوں، یا واٹ ایور دی سچویشن از. آپ اس طرف کام کیجئے نا جو پریکٹیکل کرنے کا کام ہے، بجائے سنی سنائی کو لے کے اور ادھر ادھر پھیلاتے رہنے کے اور اپنا بھی اور لوگوں کا بھی وقت اور دماغ خراب کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے طور پہ ایویلیویٹ کر کے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیکار ہے تو پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاسبلی ٹھیک ہو سکتا ہے، پھر آپ اس کے سد باب کے لیے کچھ کام شروع کر دیجیے. سو پروٹیکٹ یور سیلف، چونکہ یہ بہت ہی کامن ہے. ادھر سے بات آئی، ادھر سے آئی، ہم بھی آگے کنڈیوٹ بنے ہوئے ہیں، اور وہ 4 لوگوں نے ہم سے کی تو ہم نے آگے ضرور 15 لوگوں سے کرنی ہے. جیسے واٹس ایپ پہ چلتا ہے نا کہ جی یہ میسیج میں بھیج رہا ہوں، اس کو 10 لوگوں تک بھیج دیں جی. اگر آپ نے نہ بھیجے آپ کا بڑا نقصان ہو جائے گا. کیا ہے یہ، کس قسم کا پریشر ہے بھئی؟ تو اس لیے آپ جو ہے نا اپنے آپ کو ہیر سے بچائیے، اور اپنے آپ کو، میرا سارا اگر آپ غور کیجئے ساری باتوں کا مقصد یہی ہے کہ آپ فوکسڈ رہیں، اپنے کام کریں، اپنے کام سے کام رکھیں، اچھا کام کریں، اچھے کام کریں، بھلائی کے کام کریں، صحیح کام کریں. آپ جتنی بیکار چیزیں جو آس پاس آپ کے پھر رہی ہیں اور آپ پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، ان سے بچتے رہیں. کانسٹنٹ ایفرٹ ہے، یہ جہاد ہے، یہ کوئی آسان کام بھی نہیں ہے، لیکن کوشش کر کے ان سے بچتے رہیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.